السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ہاٹ پلیٹ کے بارے میں، اور میرا چولہا خراب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیں کتنے برتن کالے ہو گئے۔ پھر میں نے کیا کیا، اوپر چھت پر 3 اینٹیں رکھی۔ میرے پاس ایکچولی سلنڈر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، میں یا گیس نہیں ہوتی نا تو میں ہاٹ پلیٹ استعمال کرتی ہوں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نا ہاٹ پلیٹ میں کرنٹ آتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صرف 12 وولٹ کا ہوتا ہے اور بہت اچھا چلتا ہے۔ آپ یقین مانیں، جس طرح آپ گیس کے چولہے پہ کھانا بناتے ہیں نا، اس پہ کھانا اسی طرح بنتا ہے۔ اس کے اندر نا بس ساری خوبیاں، اس کے اندر نا بس ایک برائی یہ ہے کہ نا اس کا شیشہ کریک ہو جاتا ہے۔ انفرا ریڈ تو لکھا ہوتا ہے لیکن اس پر تمام ورائٹی کے برتن یوز نہیں ہوتے۔ یہ جھوٹ لکھا ہوا تھا کہ اس کے اوپر تمام ورائٹی کے برتن یوز ہوتے۔ جو میرا پہلے والا چولہا تھا نا، اس پہ میں مطلب برتن سارے یوز کری تھی۔ ایک دن میں نے لوہے والا توا رکھ دیا نا، اس سے وہ شیشہ کریک ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی اس میں کبھی کرنٹ نہیں آیا، کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ اس کے بعد نا اس میں مسئلہ اس طرح آیا، وہ آج اس طرح ٹوٹا کہ اس کے اندر نا 2 دفعہ چائے گر چکی تھی۔ آج اس کے اندر چائے گری نا تو وہ پھر بلاسٹ ہو گیا۔ آج میں نے کہا، جب میں یہ چولہا خریدنے گئی نا تو شاپ کیپر نے کہا آپ نا اس کا اینگل لے لیں، اینگل کے اوپر رکھ کے پکائیں گے تو شیشے پہ وزن نہیں آئے گا، تو یہ شیشہ نہیں ٹوٹے گا جیسے یہ اب آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا، اینگل لے لیا۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، اس نے مجھ سے نا یقین مانے خواہ مخواہ کے پیسے خرچ کرائے۔ اینگل یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پر۔ جب تک شیشے پہ وزن نہ آئے نا تو یہ شیشہ جو ہے نا، مطلب کھانا برتن ہی نہیں گرم ہوتا۔ اور میں نے پانی کا نا وہ پین بھر کر رکھا، وہ آدھا گھنٹہ رکھا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو پانی ہی نہیں گرم کرا، میرا چولہا خراب۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے یہ اینگل میں سے نکالا، اس پر پانی رکھا، 2 سیکنڈ میں گرم ہو گیا۔ تو یہ کبھی بھی مطلب اینگل انگل مت لیں، اور بس یہ کہ نان اسٹک برتن یوز کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ سلور کے برتن یوز کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں کرنٹ کچھ بھی نہیں آتا، بالکل اسی طرح کھانا وغیرہ بنتا ہے جیسے گیس کے برتنوں پر بنتا ہے۔ اس طرح ایک تو اگر گیس نہیں آ رہی سردیوں میں، ایک تو گیس کا ہماری طرف بہت مسئلہ، ملتان میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، دن میں گیس ہی نہیں آتی۔ صبح 9 سے 12 آتی ہے، اور 12 سے 2 گھنٹے پھر آتی ہے، مطلب 2 بجے تک آتی ہے۔ 2 بجے کے بعد پھر آف ہو جاتی ہے، پھر 5 سے 9 بجے تک آتی ہے۔ جب بھی آپ ہاٹ پلیٹ لینا تو آپ وارنٹی والی لیں، اس کی 2 سال کی وارنٹی، اور یہ میں نے نا 4200 کے لیے۔ جب بھی میں چیز لیتی ہوں نا، میں ہول سیل مارکیٹ سے لیتی ہوں، ریٹیل سے کبھی نہیں لیتی۔ اور جتنی بھی میں نے یہاں پر سبزی پھل لی ہے نا، یہ صرف میں نے 1000 روپے میں لی ہیں۔ میں روزانہ مطلب نا ریڈی پر کھڑے ہو کر کبھی بھی چیزیں نہیں لیتی۔ آپ جب بھی ہول سیل سے چیزیں لیتے ہیں نا، آپ کو کافی فائدہ بھی ہوتا ہے اور آپ کو بچت بھی ہو جاتی ہے۔ میں اسی طرح اپنے پیسے بچاتی ہوں۔ اور یہاں پر ریڈی پر مالٹے 60 روپے کلو یا پتہ نہیں 70 روپے۔ میں نے یہ مطلب 200 روپے کی دھڑی لی ہیں، اور 100 روپے کی نا یہ 150 روپے کی لونگر نہیں ہوتی، وہ جو ان سے کیلے لگے ہوتے ہیں، یہ لیے۔ اس میں 3-4 درجن کیلے نکل آئے۔ اور چھوٹی سی انگوروں کی پیٹی لی تھی، یہ میں نے 250 روپے کی لی تھی تقریباً۔ اور یہ جو آلو بھی لیے ہیں نا، یہ میں نے مطلب نئے والے نہیں لیے، نئے والے پتہ نہیں ادھر کس طرح آ رہے ہیں، 60 روپے کلو یا اس طرح ہی ہوں گے۔ اور میں نے وہاں سے لیے کس طرح لیے، پرانے والے آلو، نمکین آلو 100 روپے دھڑی لیے ہیں۔ آپ یقین مانیں، آپ کے بھی پیسے بچ سکتے۔ کم تنخواہوں نا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ کو انہیں خرچ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ امرود یہاں پر پتہ نہیں کس طرح روپے کلو، 150 روپے کلو، 160 روپے کلو۔ وہاں پر سے نا میں نے لیے تھے مطلب 1.5 کلو، مطلب 100 روپے کے لیے تھے۔ آپ یقین مانیں، آپ منڈی سے لینا، آپ کو آدھو آدھ پیسے بچتے ہیں۔ یہاں پر ٹماٹر تقریباً 60 روپے کلو، اور منڈی سے میں نے 40 روپے کے نا مطلب 2 کلو لیے تھے، 20 روپے کلو۔ اور بینگن بھی 20 روپے کلو لیے تھے۔ پالک، ساگ، وہ یہاں سے آپ کو کلو کے حساب سے ملتی ہیں، وہاں پر آپ کو گچھی وغیرہ ملتی ہیں۔ یہ دونوں گچھیاں وہاں سے میں نے تقریباً 70-80 روپے کی لی تھیں، اور بہت ریزنیبل ریٹ پر 2-2 کلو کی۔ جیسے اب یہ میں نا بوائل کر کے نا ساگ رکھ لیتی ہوں، جب مجھے ساگ پکانا ہوتا ہے تو میں مسالہ وغیرہ بناتی ہوں، آرام سے میرا وہ ہو جاتا ہے، اور مہینے سے بھی زیادہ۔ اور یہ ادرک بھی میں نے نا اب 300 روپے، یہاں پر پتہ نہیں 400 روپے کلو یا 500 روپے کلو یہ میں نے ادرک لائی تھی۔ یہ میں نے تقریباً 20-30 روپے کی ادرک لی۔ اور لہسن میں کیا کرتی ہوں، جب مطلب سیزن ہوتا ہے نا تب میں لے کے رکھ لیتی ہوں 5-10 کلو۔ جیسے 100 روپے کلو لہسن ہوا تب لے کر کے رکھ لیا۔ تو کم تنخواہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو نا پیسوں کو نا یوٹیلائز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جب سیزن ہو آپ وہ چیز لے کے رکھ لیں، اور آؤٹ آف سیزن یوز کریں۔ اور آج کا میرا چھوٹا سا وظیفہ، اگر آپ کے پرس میں پیسے ختم ہو جاتے، اگر آپ کی تنخواہ مہینہ ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، آج میں آپ کو اس کا توڑ بتاؤں گی۔ انشاءاللہ آپ کے پاس سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، کبھی۔ انشاءاللہ العظیم آپ ہمیشہ مجھے دعائیں دیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 21 مرتبہ سورۃ الکوثر اول آخر درود شریف پڑھ کے نا آپ نے اپنے پرس پر دم کرنا ہے روزانہ، جس پرس میں۔ اور پرس آپ کا نا ہمیشہ جو ہے نا، آپ نیلے کلر کا لیں یا ریڈ کلر کا لیں، یا آپ پیلے
نیلے کلر کا، آپ نے یہ 3 والیٹ یوز کرنے جو آپ کو کلر سوٹ کرتا ہو آپ کے ستارے کے حساب سے۔ ویسے مجھے بلو کلر بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، اور میرے پیسے جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا نا، میرے پرس میں پیسے کبھی نہیں ختم ہوتے۔ جیسے ہی آپ کی تنخواہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ یقین مانیں آپ کے پرس میں سے پیسے کبھی ختم ہوں گے ہی نہیں انشاءاللہ العظیم۔ بالکل نیا چینل ہے، جو بندہ بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے اسے پلیز سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں، پلیز پلیز پلیز، میری التجا ہے، چھوٹی سی درخواست ہے، پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں۔